بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہر مسلمان کے فرائض میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میرے آپ کے لیے بھی اور ساری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن کر آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ پر آپ پر بے شمار احسانات ہیں اور ان احسانات کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک راستہ ایسا دیا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ہدیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچے گا، یہ اللہ کی گارنٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ویسے بھی جب اللہ خود قرآن میں یوں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو جب اللہ خود آپ پر درود بھیج رہا ہے تو میرے اور آپ کے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ جب فرشتے سارے کے سارے، کتنے فرشتے ہیں کوئی پتہ نہیں، اللہ کے فرشتوں کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ زمین تک آتا ہے، اور فرمایا کہ اگر فرشتہ پانی کا یہ قطرہ آسمان سے چھوڑ دے، جہاں سے بارش اتر رہی وہاں سے فرشتہ پانی کا قطرہ چھوڑ دے تو اتنا تیزی سے آئے اگر انسان کے سر پہ پڑے تو اسے چیرتا ہوا نکل جائے، لیکن ہر بارش کے قطرے کے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ، اور پھر جو فرشتہ ایک مرتبہ بارش کے قطرے کے ساتھ آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ وہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے جنات سے، شیاطین سے حفاظت کے لیے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی۔ اتنے انگنت اور لاتعداد فرشتے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں تو کیا میرے اور آپ کے درود و سلام کی کوئی ضرورت رہ جاتی؟ نہیں رہتی۔ لیکن یہ احسان کی ناشکری ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ درود نہ بھیجیں، یہ احسان کی ناشکری ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ درود نہ بھیجیں۔ اور کتنا اللہ نے ہمیں، یہ بھی ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے کسی بھی کونے سے جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھے بتاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا۔ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کا ہدیہ، میرے اور آپ کا ہدیہ اللہ وہاں پہنچاتے ہیں، اللہ نے انتظام کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین، کچھ فرشتے ایسے اللہ نے خاص کر دی جن کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ دور سے درود پڑھنے والے کے درود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا اور بتانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا۔ میں اور آپ سوچیے کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے درود کے ساتھ میرے اور آپ کا نام آتا ہوگا تو اللہ کے نبی کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور پھر یہ خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اور آپ کے لیے، آپ کی اپنی ذات کے لیے نہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا اللہ جب درود بھیج رہا ہے تو میرے اور آپ کے درود کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا خیال رکھا۔ ایک مرتبہ بڑے خوش و خرم آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے،
صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، آج بڑی تر و تازگی چہرے پر ہے، کوئی خاص بات پیش آئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور وہ آ کر یہ کہہ گئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی امت کا جو بھی شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، اللہ اس کے 10 درجات بلند کریں گے، اللہ اس کی 10 غلطیاں معاف فرمائیں گے۔ فرمایا میں اس وجہ سے خوش ہوں۔ عیسائی بھی ہیں دنیا میں، اگر آپ عیسائیوں سے پوچھو کہ اپنے نبی کو تم نے کوئی گفٹ بھیجنا ہو تو کیسے بھیجو؟ کوئی راستہ نہیں۔ یہودی بھی دنیا میں ہیں، ان سے پوچھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تمہارا کیسے پتہ چلے گا کہ تم ان کے امتی ہو؟ لیکن میرے اور آپ پر اللہ نے یہ احسان کیا کہ ایک مرتبہ بھی درود پڑھو، اللہ کے نبی کو فوراً پہنچ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا۔ کتنے زیادہ اعزاز کی بات ہے۔ اب میرا اور آپ کا نام کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا چاہیے یا تھوڑا آنا چاہیے، یہ میری اور آپ کی مرضی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین وظیفہ درود شریف ہے، کوئی آدمی اس وظیفے سے اللہ کی زیادہ رحمت حاصل کر لے یا کم حاصل کر، بہترین وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا درود شریف ہے۔ تو اگر ہم کثرت سے درود پڑھیں گے تو کثرت سے آپ علیہ السلام کے سامنے میرا اور آپ کا نام آئے گا، اور جتنا کثرت سے آپ علیہ السلام کے سامنے میرا اور آپ کا نام آئے گا، قیامت کے دن میں اور آپ اتنے ہی زیادہ اللہ کے نبی کے قریب ہوں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ میرا قرب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے میرا قریب سے قریب ہو، وہ کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھے، جتنا زیادہ کثرت سے درود پڑھو گے وہ اتنا زیادہ میرے قریب ہو۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے نبی کے قریب ہو کر بیٹھ جائیں؟ ہمارا ٹھکانہ بھی جنت کے اندر اللہ کے نبی کے قریب سے قریب تک ہو۔ راستہ اللہ کے نبی نے بتا دیا، یہ نہیں کہا کہ تم آ نہیں سکتے۔ دیکھیے میں بڑی خوبصورت مثال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی یہ کوشش کی کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، ساری زندگی یہ کوشش کی، ہر عمل میں کوشش کی، اور ہر عمل کرتے ہوئے یہی سوچا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن ابو بکر سے آگے تو نہیں نکلے، دوسرے نمبر پہ تو آگے نہیں، ابو بکر سے نہیں آگے نکلے، لیکن باقی سارے صحابہ کو کاٹتے ہوئے دوسرے نمبر پہ تو آگے ہیں۔ تو ہم اگر کثرت سے درود شریف پڑھیں گے تو ہم کتنے لوگوں کو کاٹتے ہوئے اللہ کے نبی کے قریب چلے جائیں۔ میں اور آپ ذرا سوچیے کہ کثرت سے اگر ہم درود شریف پڑھیں گے تو ہم کتنے لوگوں کو کاٹتے ہوئے اللہ کے نبی کے قریب پہنچیں، اور کتنی اللہ کی میرے اور آپ پر رحمتیں ہوں گی، کتنے گناہ معاف ہوں گے، کتنے درجات بلند ہوں گے۔ ایک درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے جنت کا ایک درجہ اتنا ہے۔ تو ایک مرتبہ جو آدمی درود شریف پڑھے گا اس کے 10 درجے جو بلند ہوئے ہیں، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے اللہ نے کتنی بلندی دی۔ اور پھر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ہر حالت میں قبول ہے، کوئی ریاکاری کی نیت سے پڑھتا ہے تو بھی قبول ہے۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جیسے بھی پڑھے، وضو سے پڑھے، بغیر وضو کے پڑھے، اور اس کے لیے تو کوئی وقت بھی مقرر نہیں، ہر وقت پڑھو۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے جس وقت میں آپ علیہ السلام نے مجھ سے اور آپ سے درخواست کی کہ اس وقت میرے اوپر درود شریف تم پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے ایک وقت ایسا ہے کہ مجھ سے اور آپ سے، یعنی میں یہ سمجھوں کہ آپ علیہ السلام نے براہ راست مجھے کہا، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے وہ اتنے اتھینٹک طریقے سے پہنچی ہے کہ اس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں۔ تو ہم تو حدیث کو یوں پڑھتے ہیں، یوں سنتے ہیں کہ گویا اللہ کے نبی کی بات مجھے بلا کسی واسطے کے آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مؤذن کی اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اس کی اذان کا جواب دو، اور فرمایا ثم صلوا علیہ، حکم ارشاد فرمایا پھر مجھ پر درود شریف پڑھو،
اس لیے کہ جو آدمی درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے اوپر لازم. اذان کے وقت میں جو درود شریف پڑھے گا آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایسے شخص کی سفارش میرے اوپر لازم. کتنا چھوٹا سا عمل بہت چھوٹا سا، لیکن اللہ کے نبی کی سفارش مل جائے اس سے بڑی کیا سعادت ہے. کیوں جی؟ لیکن ہم یہ چھوٹا عمل سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتے. چھوٹا عمل ہے، سستی کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے. اذان سنتے ہیں ہم، لیکن ہماری اس عمل کی طرف توجہ نہیں جاتی. اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا. بیدار کرنے کے لیے آپ ایک ڈائری بنائیں. آپ اس ڈائری میں آپ روزانہ کی 5 اذانوں کو جو آپ سنتے ہیں، جتنی اذانیں سنی ہیں آپ نے 5 نمازوں کی، 5 اذانیں سنی ہیں، 4 سنی ہیں، بس اوقات فجر کی اذان آدمی نہیں بھی سنتا، تو جتنی اذان سنی ہے آپ اس کے ساتھ لگاتے جائیں کہ میں نے ان اذانوں کے ساتھ درود شریف پڑھا ہے. کچھ عرصہ ایسا گزرے گا، لیکن پھر اس کے بعد آپ عادی ہو جائیں. جب بھی اذان ہوگی خود بخود آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہو جائے گا. اس لیے اس عمل کو ضرور کیجیے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ اس موقع پر میرے لیے درود شریف پڑھو. کوئی آدمی اگر یعنی اس موقع پر اگر درود شریف نہ پڑھنا گویا میری اور آپ کی بڑی ہی زیادہ کمزوری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے، سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود ہی نہ پڑھے. سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے درود ہی نہ پڑھے. تو میں اور آپ سوچیں اللہ کے نبی کی نگاہ میں اور آپ بخیل ہیں یا سخی ہیں؟ کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، ہم درود ہی نہیں پڑھ پاتے. پڑھنے میں میرے اور آپ کا فائدہ ہے. اللہ کے نبی کو تو میں نے کہ جیسے بتایا اس سے جو فائدہ ہوگا وہ ٹھیک ہے، لیکن ضرورت نہیں. ایک ضرورت ہے، ضرورت مجھے اور آپ کو ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ جگہ ایسی بیان کی ہیں جہاں پر اللہ رب العزت درود پڑھنے والوں کے لیے رحمت فرماتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. اس نے ایک ہرن شکار کیا ہوا اور وہ ہرن کو لے کر جا رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے جب گزرا تو اللہ نے اس ہرن کو زبان دے دی. اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلانا چاہتی ہوں، وہ بھوکے ہوں گے، تو آپ مجھے اس سے چھڑوا دیجئے، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں.